اللہ نے فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر قتل کر دیے گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو. کہنا تو بڑی بات، گمان بھی مت کرو، سوچو بھی نہیں کہ یہ مردہ ہے. ہاں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو رزق بھی ملتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی خوشی مناتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی بھی میدان جنگ کے اندر برسر پیکار ہیں، ان قریب و شہادت کی موت پائیں گے اور ہم سے آ کر ملیں گے، اور پھر یہ انعام اور اعزاز اور اکرام دیکھیں گے اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا کس طریقے سے مقام اور مرتبہ بلند فرمایا اور اعلیٰ جنت ہمیں عطا فرمائی. تو وہ ان کی بھی فکر کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی بھی کتنے خوش نصیب ہے کہ ان کو بھی یہ درجہ ملے گا. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ایک جگہ پر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ایک جگہ پر کہا کہ کہو مت، اور ایک جگہ اس جگہ پر کہا کہ سوچو بھی مت کہ مردہ ہیں. لیکن قرآن کا جو سنی ہے اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ شہداء زندہ ہیں. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ شہداء زندہ ہیں. احادیث کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس ہی آیت کے بارے میں نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں کے اندر یا پیٹوں کے اندر ہے جو جنت کے باغوں سے چرتے ہیں اور تسنیم کی نہروں سے پیتے ہیں اور تمام لطف حاصل کرتے ہیں، تمام نعمتوں سے لطف حاصل کرتے ہیں. لیکن اس قسم کی احادیث ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو شہید ہے اس کی روح آسمانوں پر ہے اور جسم تو ہے زمینوں کے اوپر. تو بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ حیات شہید کو کون سی ملی ہے، حیات برزخی ہے یا پھر حیات جو ہے وہ اسی دنیا کے اندر ہے. تو دیکھیں اللہ نے قرآن میں صرف اتنا کہا ہے کہ ہم احیاء، وہ زندہ ہیں. باقی برزخی اور قبری اور یہ باتیں جو ہیں یہ سب کی سب بحثیں جو ہے وہ عذاب قبر سے کے باب سے تعلق رکھتی ہے. اور عذاب قبر کے بارے میں ہمارے علماء اہل سنت والجماعت حنفیہ کا یہ مذہب اور عقیدہ ہے کہ عذاب القبر حق و کیفیتہ مجہول و سوال عنہ بدعت، کہ قبر کا عذاب جو ہے مطلب میں نے کیوں کہا کہ یہ عذاب قبر سے تعلق رکھنے والی بات ہے. اس پر بحث چلتی ہے کہ بھئی مردے کو جو قبر میں عذاب ہوتا ہے وہ روح مال جسد ہوتا ہے، مطلب روح اور جسم کو ساتھ ہوتا ہے یا صرف روح کو ہوتا ہے یا صرف جسم کو ہوتا ہے. اس پر بحث چلتی ہے، اس پر بڑے اختلافات ہیں. وہی والا اختلاف کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، وہی والی بات جو بڑا اختلاف ہے. تو دیکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے. سوال کیفیت اس کی مجہول ہے، مطلب جسم کے ساتھ ہے یا روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے یا روح مال جسد ہوتا ہے، یہ کیفیت مجہول ہے. سوال کرنا اس کے بارے میں سوال کرنا اور ان بحثوں کے اندر لگنا فرمایا یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے شروع سے آج تک کہ قبر کے اندر عذاب حق ہے اور ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول نے احادیث کے اندر فرمایا ہے، بس اتنا عقیدہ رکھنا یہ سننے کا کام ہے. اور جو اس سے آگے بڑھ کر کہیں کہ نہیں جسم کو ہو رہا ہے روح کو نہیں ہو رہا، یا روح کو ہو رہا ہے جسم کو نہیں ہو رہا، ہاں سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ایسے اقوال نکالنے والا منہ سے بدعت ہی ہے. یہ بات یاد رکھیں، اس کو اصحاب بدعت کہا گیا ہے. جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ یار قبر میں عذاب نہیں ہو رہا بلکہ برزخ میں عذاب ہو رہا ہے، جو آسمانوں کے اوپر ہے، جو آسمانوں کے اوپر برزخ ہے اس میں عذاب ہو رہا ہے اور قبر کے اندر عذاب نہیں ہو رہا، اس قسم کے اقوال کہنے والا فرمایا کہ اگر کوئی صریح عذاب قبر کا انکار کر دے تو وہ تو کافر ہو جائے گا. اور تعویل کے ساتھ کرے، مطلب کس طریقے سے تعویل کے ساتھ، یہ تعویل ہے، اس کو کہتے ہیں مطلب کہ اس نے بات کو تھوڑا موڑ توڑ کے کہا کہ یار میں عذاب قبر تو مانتا ہوں لیکن اس قبر میں نہیں. بالکل ایسی قبر اللہ نے عالم برزخ میں بنائی ہے جہاں پر اس کا جسم مثالی ہے یا اس کی روح اس میں دفن ہے اور روح کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ جسم ایسے ہی مٹی ہو گیا. اس قسم کی تعویلات کر کے جو بات کرے گا اس کو فقہائے احناف نے کہا ہے کہ یہ بدعت ہی ہے. ایسے شخص کے پیچھے فرمایا کہ نماز ایک دفعہ ایک آدھ بار پڑھ لی تو صحیح ہے لیکن مستقل ایسے آدمی کو امام بنانا، مستقل امام بنانا فرمایا مکروہ تحریمی ہے اور اس کے پیچھے پڑھی بھی نماز واجب العیاد ہے. تو ان چیزوں سے ہم بچیں. اہل سنت والجماعت کا مذہب بتا رہا ہوں، حنفیہ کا مذہب بتا رہا ہوں، اپنی رائے نہیں بتا رہا ہوں. ہاں باقی رہی بات کہ بھائی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے
یا قبر کے اندر حیات ہوتی ہے کس قدر ہوتی ہے، یہ بھی ہماری احناف کی کتاب سے ثابت شدہ بات ہے۔ دیکھیں حضرت علامہ شامی اپنی کتاب فتاوی شامی کے اندر لکھتے ہیں کہ ترد الیہم الحیات بقدر ما یحس بالعلم، کہ اس قدر زندگی دوبارہ سے جب بندے کو موت آتی ہے تو روح قبض ہو جاتی ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، اور صحیح حدیثوں میں بھی آتا ہے روح قبض ہوتی ہے، آسمانوں کی طرف لے کر جائی جاتی ہے۔ اگر نیکوکار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، اگر کوئی قرض وغیرہ ہے تو بیچ میں رک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچایا جاتا۔ یہ بات ختم کر کے بس بتا رہا ہوں یہ بات، پھر بات خیر فرمایا کہ اگر کوئی قرض وغیرہ ہے تو اس کو وہاں سے اللہ سے ملاقات کیے بغیر ہی واپس قبر کی طرف لایا جاتا ہے۔ فرمایا بدکار ہے تو آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، وہاں سے اس کو پھینکا جاتا ہے، ڈائریکٹ قبر کے اندر آتا ہے۔ اس لمحے کے اندر وہ غسل کفن جنازہ وغیرہ ہو کر دفن ہو جاتا ہے۔ اب دوبارہ اس کے اندر جب روح ڈالی جاتی ہے تو سوال جواب ہوتے ہیں، ہاں سوال جواب ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ روح دوبارہ نکال لی جاتی ہے۔ دوبارہ نکالنے کے بعد روح جو ہوتی ہے اگر نیکوکار ہے تو علیین کے اندر اور بدکار ہے تو سجین کے اندر، پاتال کے اندر۔ ہاں وہاں سے تعلق جسم سے فرمایا کہ تعلق رہتا ہے۔ تعلق کتنا رہتا ہے؟ بہت ہی کم درجے کا۔ ہمارے ناخن کے اندر جان ہے نا، ناخن کے اندر جان ہے لیکن کم درجے کی، بالوں کے اندر جان ہے لیکن کم درجے کی، لیکن کوئی اس کو یہ تو نہیں کہے گا کہ ابھی بے جان ہے، جاندار تو ہے نا۔ اتنی ہی حیات تھوڑے درجے کی اس کے اندر، فرمایا کہ جسم سے روح کا تعلق رہتا ہے اس قدر بقدر ما یحس بالعلم، کہ اتنا تعلق رہتا ہے کہ وہ درد محسوس کر سکے۔ اگر اس کو عذاب ملے تو درد محسوس کر سکے، اور اگر اس کو ادھر جنت کے مزے ملے تو وہ مزوں کو محسوس کرے اور لطف کو محسوس کر سکے۔ اتنا تعلق جسم کے ساتھ، چاہے نیکوکار ہے اس کی روح کا بھی رہتا ہے اور چاہے بدکار ہے اس کی روح کا بھی رہتا ہے۔ اس سے آگے نہ ثابت ہے ہاں کہ بھئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، سننے وغیرہ کا ثابت نہیں ہے۔ یہ اب اس چیز کو سن کے نہیں بولنا کہ مماتی ہو گیا۔ عام مردوں کے بارے کے اندر، عام مردوں کے بارے میں کہ سننا سنانا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی دارالعلوم کے اندر لکھا ہے، اور حضرت مولانا تقی صاحب نے اپنی کتاب فتح الملحد کے اندر تکملۃ فتح الملحد جو ان کی جو حضرت شبیر احمد عثمانی صاحب کی کتاب کو مکمل کیا، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ میرے والد صاحب کا یہ مذہب ہے کہ بھائی میرے والد صاحب نے جو اس مسئلے کے اندر سننا اور نہ سننے کے اندر بھی بات کی، سب سے بہترین اور عادل ترین مذہب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں نصوص ثابت ہے، مطلب حدیث بتاتی ہے کہ سنتا ہے، مطلب جب قبر پر بندہ گیا اور سلام کیا السلام علیکم یا اہل القبور، تو اس وقت سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، اس وقت سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب دفنا کر واپس مڑتے ہیں تو پاؤں کی ٹھک ٹھک سنتا ہے، ادھر۔ تیسرے نمبر پر جو قلیب بدر کے اندر جو اللہ کے رسول نے ان کو ڈالا کفار کو سنوایا، یہ تین جگہ حدیث سے ثابت ہے، فرمایا تین جگہ پہ سنتا ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے کہ مجھ غریب کو احکر کو حدیث اور صریح نص نہیں ملی، تو جس جگہ پر فرمایا نصوص سے ثابت ہے کہ سنتا ہے تو وہاں پر یہ عقیدہ ہونا چاہیے سنتا ہے، اور جس جگہ پر ثابت نہیں ہے وہاں پر توقف کرنا چاہیے کہ اللہ چاہے تو سنا دے، وگرنہ قاعدہ یہ ہے کہ نہیں سنتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بات اتنا مذہب جو ہے یہ عادل ترین مذہب ہے۔ باقی اس پر فتوے لگانا کہ اگر کوئی بولے کہ سنتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں سنتا کافر ہو گیا، یہ سب بکواسات ہیں اور جہالت کی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں بچائے۔